اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل ہم نے پڑھا رین واٹر ہارویسٹنگ، اور اس ٹاپک میں جو بھی میں نے جانکاری یا انفارمیشن میں نے یہاں سے آپ کو دی ہے، مجھے امید ہے وہ آپ کو یاد ہوگی اور کاپی بھی مینٹین کی ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو میں نے کہا دا ماڈرن رین واٹر ہارویسٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے۔ روف ٹاپ رین واٹر ہم جو کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم پی وی سی پائپ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، اور وہ روف ٹاپ کیا ہوتا ہے وہ ہم فلٹر کرتا ہے، ہم اس میں یوز کرتے ہیں سینڈ اینڈ برکس، اسے بناتے ہیں ہم اس بڑے گڈھے کو، یا پلاسٹک واٹر ٹینک ہوتا ہے بڑا، جس سے ہم پھر پائپ استعمال کرتے ہیں، اور پائپنگ کے ذریعے ہم اس پانی کو ڈومیسٹک استعمال میں ملا سکتے ہیں۔ اور انڈر گراؤنڈ پائپ جو ٹیکس دس واٹر ٹو سم از ٹیکن ٹو دا ویل، پھر ہم یہ روزمرہ زندگی میں بھی اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس واٹر کو جو ہم سٹور کرتے ہیں، یہ جو رین واٹر ہوتا ہے، اس کو ہم ریچارج کرتے ہیں، پھر دا گراؤنڈ واٹر اس کو ہم سیراب کرتے ہیں زمین کو، وہ اریگیشن کے استعمال میں بھی لگا سکتے ہیں۔ لیٹر دس واٹر از ٹیکن آؤٹ فرام دا ویل، جو ہم ویل سے پانی جمع کرتے ہیں یا رین واٹر جمع کرتے ہیں، اس کو ہم تب استعمال کرتے ہیں جب تپتیج دھوپ ہوتی ہے، جب زیادہ دھوپ ہوتی ہے، خاص کر سمر میں، خاص کر موسم بہار میں، اور ڈرائی سیزن، یا جب خشک سیلی پڑتی ہے تو اس میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ خاص کر یہ عزیز بچوں ان علاقوں میں زیادہ جہاں پر بارش نہیں پڑتی ہے، تو وہاں پر کافی استعمال ہوتا ہے اس رین واٹر کا۔ عزیز بچوں یہ تھا کل کے حوالے سے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایگریکلچر، جو چیپٹر نمبر 4 ہے، اس میں ہم نے اٹھایا ٹائپس آف فارمنگ۔ مینشن دا فیکٹرز وچ ہیو چینجڈ دا میتھڈس آف کلٹیویشن، ہمیں اس کے فیکٹر بتانے ہیں کہ جو چینج کرتا ہے میتھڈس آف کلٹیویشن۔ اس کا پہلا ہی فیکٹر ہے عزیز بچوں فزیکل انوائرمنٹ، دوسرا ہے ٹیکنالوجیکل نو، اینڈ تیسرا ہے سوشیو کلچرل پریکٹسز۔ عزیز بچوں سمپلی میں آپ کو کہوں گا ایگریکلچر کھیتی باڑی کا نام ہے، ایگریکلچر مینز کھیتی باڑی، اور ٹائپس آف فارمنگ کہ کس قسم کی فارمنگ ہوتی ہے اور کیا ضرورت ہے کہ کس طرح چینج ہوتی ہے۔ فزیکل انوائرمنٹ جو فزیکلی جو ظاہری طور دکھتا ہے موسم، اس کو فزیکل انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ ٹیکنالوجیکل نو، اور کون سی ٹیکنیک استعمال ہم کرتے ہیں، کون سا طریقہ کار، کون سا لاہ عمل ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو ٹیکنالوجیکل نو کہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس میں کون سی ہنر چاہیے۔ اس وقت جب ہمیں بیج بوتے ہیں، پہلے ہم زمین کو کھودتے ہیں یا ہل جوتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا دھوپ ہونا چاہیے، پھر اس کو ہم تھوڑا سا مینور لگاتے ہیں یا کھاد لگاتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو پھر بیج بوتے ہیں، اس کے بیج بونے کے بعد ہم اس کو پھر گوڑی کرتے ہیں، گوڑی کرنے کے بعد اس میں پھر پانی بھی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ٹیکنالوجیکل نو کہتے ہیں۔ سوشل پریکٹسز اور سوشل کلچرل پریکٹس، اور جو ہمیں کلچرلی طور پر جو وہاں پر وہ زمین جس قسم کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہم وقت پر دیں گے، تب وہ ہمیں اچھی کلٹیویشن دے گا، اچھے کراپ دے گا۔ اس کے بعد ہے کریکٹرسٹکس آف پرمیٹیو سبسسٹنس فارمنگ، اس کے کریکٹرس کیا ہیں، اس کے خد و خال کیا ہے۔ عزیز بچے ان دس ٹائپ آف فارمنگ
جو یہ پرمیٹو سبسسٹنس فارمنگ ہے، اس ٹائپ آف فارمنگ میں فارمرز کیا کرتا ہے، گرو کراپس فار سیلف کنزمپشن، یہ کراپس اگاتا ہے فار سیلف کنزمپشن، اپنے آپ کے لیے. دس ٹائپ آف فارمنگ از اسٹل پریکٹسڈ ان فیو پارٹس آف انڈیا. یہ جو ٹائپ ہے، اس ٹائپ کی فارمنگ جو ہے، اس ٹائپ کی جو ذمہ داری ہوتی ہیں، یہ ہندوستان کے کچھ جیبوں میں بھی جاتا ہے. اٹ از پریکٹسڈ آن اسمال پیچز آف لینڈ، یہ زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ ہوتا ہے، چمنوں پہ ہوتا ہے. فارمرز یوز پرمیٹو ٹولز، زمین دار جو ہے وہ استعمال کرتا ہے پرمیٹو ٹولز. میں نے ابھی جو پہلے کہا آپ کو، ہو دو اینڈ ڈگنگ سٹکس، اور وہ زمین اور وہ ہلس کے ذریعے بھی جوتا ہے. وہ ہم کہتے ہیں خون، جس کو ہم کہتے ہیں پول کشمیری میں، اس سے بھی جوتا ہے. اور جو بیل وغیرہ، اس سے بھی ہم اس کو جوتتے ہیں. اونلی فیملی لیبرس یوزڈ فار فارمنگ، اس میں گھر کے ممبر بھی کام کرتے ہیں. گھر کے جو فیملی ممبرس ہوتے ہیں، گھر کا جو عیال ہوتا ہے، وہ بھی مزدوری کرتا ہے اپنے اس کھیت میں. یا کمیونٹی لیبرس، یا سوسائٹی میں جو ممبر ہوتے ہیں، جو کمیونٹی ممبر میں ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں کام کرتے ہیں. یہ جو دس ٹائپ آف فارمنگ جو ہوتی ہے ڈپینڈز اپان نیچرل کنڈیشنز، یہ نیچرل کنڈیشن پر بھی خاصا ڈپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل سچ ایز مونسون، اس میں بارش وغیرہ بھی، بارش کی بھی ضرورت ہوتی ہے. نیچرل فرٹیلٹی آف دا سوائل، اور زمین میں بھی زمین زرخیز ہونی چاہیے، طاقتور ہونی چاہیے، زمین میں کچھ اثر ہونا چاہیے. اینڈ سیوٹیبل کنڈیشنز فار دا کراپ، وہی سیوٹیبل ہوتی ہے کراپ کے لیے، فصل کے لیے. اس ٹائم میں ہم سلیش اینڈ برن ایگریکلچر بھی استعمال کرتے ہیں. عزیز بچوں، سلیش اینڈ برن ہو گیا جب زمیندار 2-4 سال ایک جگہ اس نے استعمال کیا زمین، اس کے بعد جب اس میں اس کی فرٹیلائٹی کم ہوتی ہے، تو وہ پھر اس کا کیا کہتے ہیں، سلیش اینڈ برن کرتا ہے. دیٹ مینز وہ شفٹ کرتا ہے، وہ دوسری جگہ پہ دوسرا کہیں وہ چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا لیتا ہے، تو اس پر لیتا ہے، اور اس پر وہ پہلے وہ جو جاڑیاں وغیرہ وہ اس کو جلاتا ہے، وہ جو سور ہوتا ہے اس کو سلیش اینڈ برن کہتے ہیں. تو پھر وہ ڈالتا ہے اس میں کافی فرٹیلائٹی بنتی ہے اس زمین میں، وہاں سے اچھا فصل پھر اگتا ہے. عزیز بچوں، اس کے بعد اٹ از آلسو نون ایز سلیش اینڈ برننگ ایگریکلچر. ابھی میں نے کہا اسی کو ہم شفٹ کلٹیویشن بھی کہتے ہیں، شفٹ ایگریکلچر کہتے ہیں. لینڈ پروڈکٹیوٹی از لو، جو ہی اس میں پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے ایز دا فارمرز ڈز ناٹ یوز فرٹیلائزرز. کیوں؟ اس میں اسی لیے ہوتا ہے کہ زمیندار جو ہے اس میں یہ فرٹیلائزر استعمال نہیں کرتا ہے، گوبر وغیرہ استعمال نہیں کرتا ہے، یا وہ کھاد وغیرہ استعمال نہیں کرتا. اس میں پروڈکٹ پروڈکٹ کم ہوتی ہے، اور ادر ماڈرن انپوٹس، اس میں پھر انپوٹ بہت کم نکلتا ہے. اب رہی بات سلیش اینڈ برن اور شفٹنگ ایگریکلچر. یہ جو اس ٹائپ کی جو فارمنگ ہوتی ہے، فارمرز کلیئر اے پیچ آف لینڈ اینڈ پروڈیوس سیریلز اینڈ ادر فوڈ کراپس ٹو مینٹین دیئر فیملی. اس لیے کرتا ہے کہ اس کا گزارا کرنا ہوتا ہے اپنی اس عیال کے لیے، تو تبھی سے یہ دوسری جگہ پھر شفٹ کرتا ہے. وین دا سوائل فرٹیلائٹی ڈیکریزز، میں نے پہلے کہا جب اس میں کمی ہوتی ہے زمین میں، دا فارمرز شفٹ، اور زمیندار کیا کرتا ہے، وہ دوسری جگہ پر دوسرا چمن اٹھاتا ہے، دوسرا کوئی کھیت کا ٹکڑا اٹھاتا ہے، یا صاف کرتا ہے وہاں جاڑیاں وغیرہ. اینڈ کلیئر اے فریش پیچ آف لینڈ فار کلٹیویشن، اور دوسری جگہ وہ تازہ نیا لیتا ہے، اس پر وہ کلٹیویشن کرتا ہے. اسی کو ہم سلیش اینڈ برن کہتے ہیں، یا شفٹنگ ایگریکلچر کہتے ہیں، اس ٹائپ کے زمین کے ٹکڑے کو. دس ٹائپ آف شفٹنگ allows nature to reload the fertility of the soil through natural processes. اس پر نیچر پر کافی دباؤ پڑتا ہے، کافی اثر پڑتا ہے جو ہم شفٹ کلچر کرتے ہیں. پھر وہاں پر زمین کا کٹا ہوتا ہے، لیکن زمیندار کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن نیچر پر اس کا کافی اثر پڑتا ہے. عزیز بچوں، یہ تھا
ریگارڈنگ ایگریکلچر، اور ہم نے اس میں ٹائپس آف فارمنگ پڑھے، اور اس کے بعد ہم نے اس میں سلیش اینڈ برن پڑھا۔ عزیز بچوں، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔